بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو پنجاب نگری میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بن ابی طالب فاطمہ بنت اسد کے بطن سے ایک روایت کے مطابق اندرون خانہ کعبہ 6 صدی عیسوی میں پیدا ہوئے۔ صغر سنہ میں بعض وجوہ کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آ گئے اور دربار نبوت سے آخر تک جڑے رہے۔ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ سے پہلے کسی نے خدا کی عبادت نہیں کی۔ ابتدائی عمر سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حد زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب کوئی صفا پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی آواز پر کسی نے بھی کان نہیں دھرا، مگر حضرت علی جو اس وقت عمر میں صرف 15 سال کے تھے کہا گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب نظر کا عرضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم آپ کا باور دست بازو بنوں گا۔ جس وقت آپ کی عمر 22 سال کی تھی آپ اپنی جان کی بازی لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر پوری رات لیٹے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اس کے 3 دن بعد خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مظاہرہ کیا اور جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ آپ کی زندگی کا اہم باب ہے۔ سوائے ایک جنگ کے آپ نے ہر جنگ میں شرکت کی اور داد و شجاعت دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنگ میں شرکت سے روک دیا اور اہل بیت کی حفاظت و نگرانی کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا، تو اس کا آپ کو بہت قلق ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کے اعزاز کو بلند کیا کہ تم اسے پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام اور درجہ ہو جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا۔ حضرت علی کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرماتے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے دامے درمے قدمے سخنے ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرتے رہے۔ اسی جانثاری کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے خطبہ میں فرمایا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، اور جو علی کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ سوم کے زمانے تک میں بھی اہم کارنامے اور خدمات انجام دیں اور جنگی معرکے سر کیے، اور جب خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بدامنی اور خلفشاری کے حالات پر قابو پائے۔ مگر دشمنوں نے آپ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دیا اور آپ کو قتل کر دیا۔ آپ کا انتقال 40 ہجری میں ہوا۔ کل 4 سال 9 مہینے حکومت کر سکے۔ آپ کی تعلیمات، خطبات، وصایا، انشا پردازی اور اخلاقی اقدار کا شاہکار مجموعہ نہج البلاغہ ہے جسے شریف رضی نے جمع کیا ہے۔ پیش نظر مضمون میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اہم اخلاقی قدروں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو انسانوں کے لیے مینار نور ہے۔ علی قاضی شرعی کی عدالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذرہ اسی جنگ میں گم ہو گئی اور اسے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی، یہاں تک کہ یہ معاملہ قاضی شرعی کی عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے امیر المومنین سے گواہ طلب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور غلام قمبر کو گواہی کے لیے پیش کیا، مگر قاضی نے دونوں کی گواہی کو رد کر دیا۔ رد کرتے ہوئے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اس واقعہ سے جو درس ملتا ہے وہ اسلامی تعلیم کا شاہکار ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ظہور ہوا۔ وہ خود قاضی کے پاس آئے اور ان کے فیصلہ پر عمل کیا جو اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ ہے۔
اس سے متاثر ہو کر یہودی نے نہ صرف ذرہ واپس کر دی بلکہ کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، مگر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ اسے واپس کر دی اور یہ شخص ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہا اور جنگ صفین کے موقع پر شہید ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ابتدائی عہد میں ہی جنگ جمل کا وہ اہم واقعہ پیش آیا جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ اس جنگ کی قیادت ایک طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی تھیں تو اس کی دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس جنگ کے جو بھی اسباب و نتائج رہے ہوں، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق یار تھے۔ اور یہ بھی یاد آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناحق جنگ کریں گی، جو اس جنگ میں ظاہر ہوئی۔ اس جنگ کے خوش کن نتائج یہ برآمد ہوئے کہ بقول حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اس طرح کا معاملہ نہ کرتے تو کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو اختلاف ہو تو کیا طرز عمل اختیار کیا جائے۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اخلاق و کردار کا مظاہرہ کیا، اس کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندامت کا اظہار کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ کاش میں یوم جمل سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی ہوتی۔ وہ جب بھی اس دن کو یاد کرتی تو اس قدر روتی کہ ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا۔ اگر آپ میرے چینل پنجاب نگری پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔